جس دن میں نے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا، دادی جان بہت روئی تھی، امی بھی افسردہ تھی۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے کہا، آپ لوگ کیوں رو رہی ہیں؟ افسردہ کیوں ہیں بیٹی کی پیدائش پر، جبکہ یہ 4 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیا بیٹی خدا کی رحمت نہیں ہوتی ہے؟ دادی جان نے کہا، لیکن اس کی قسمت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ قسمت بھی وہی بناتا ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میرا گھرانہ تادیر اس تعصف میں ڈوبا رہا کہ نہ جانے اس بچی کی قسمت کیسی ہوگی، کیا زمانہ اس سے سلوک کرے گا۔ جب میں بڑی ہو گئی تو ایک روز یہ ساری باتیں میری پھپھی نے مجھے بتائیں، جو میرے رشتے کی تلاش میں پریشان تھی۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا بیٹی نہ تھے، بے اولاد تھی بیچاری، لیکن مجھے بہت پیار سے پالا تھا، اولاد کی طرح۔ اسی لیے چاہتی تھیں کہ میرا کہیں امیر گھرانے میں رشتہ ہو اور مومل سکھی گھر کی بہو بن جائے۔ کئی رشتے میرے لیے آئے، سبھی ہمارے جیسے سفید پوش گھرانوں سے تھے۔ پھپھی نے کسی رشتے کو قبول نہ کرنے دیا، کہتی تھی میری مومل اتنی خوبصورت ہے تو رشتہ بھی ایسے گھرانے میں ڈھونڈیں گے جہاں رانی بن کر رہے گی اور ملکہ بن کر راج کرے گی۔ اس آرزو میں انہوں نے ایک رشتہ کرانے والی کو کافی موٹی رقم دے کر امیر گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ لانے کو کہا۔ وہ میرا کالج کا آخری دن تھا۔ تیز دھوپ میں بس اسٹاپ سے گھر کی طرف آتے ہوئے بدن پسینے سے نہا گیا اور چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ آتے ہی میں نے کتابیں میز پر رکھیں اور پانی پینے کولر کی طرف گئی کہ گول کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ قدم ٹھٹک گئے، نامانوس آواز تھی، شاید کوئی مہمان تھے۔ تبھی امی آ گئی۔ بیٹی میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ امی کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب کمرے میں پھپھو کے ساتھ 2 اجنبی عورتوں کو بیٹھے دیکھا تو ماتھا ٹھٹک گیا۔ ایک عورت نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پاس بلا کر پیار کیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا رشتہ دیکھنے آئی ہیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر اجنبی خاتون کی آواز سنائی دے رہی تھی، ہم کو گھر بار نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو بس لڑکی پسند آ گئی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کمرے میں آ کر میں پلنگ پر دراز ہو گئی۔ میرے لیے شادی کی بات کچھ اچنبھے کی بات نہ تھی، سمجھدار لڑکی تھی اور میرے نزدیک شادی ایک ٹھوس حقیقت تھی جو ہونا ہی تھی۔ یہ تو ازل سے ہوتا آیا ہے، پھر شادی کے خیال سے گھبرانا کیا اور شرمانا کیا؟ یہ والدین کا ایک فریضہ تھا جس کو انہوں نے ایک نہ ایک دن تو ادا کرنا تھا۔ مجھے کسی گھر جا کر آباد ہونا ہی تھا اور زندگی کو ایک نئی ڈگر پر چلنا تھا۔ میں نارمل رہی، لیکن آج پھپھو کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کی یہ آرزو پوری ہوتی نظر آ رہی تھی کہ ہماری بیٹی رانی امیر گھر کی بہو بنے اور راج کرے۔ جس روز یہ خبر سنی کہ شادی کا دن طے ہو گیا ہے، دل ذرا پریشان ہوا، یہ سوچ کر کہ جن گھر والوں کے ساتھ عمر کا طویل حصہ ہنسنے کھیلتے گزارا، ان سے دور چلی جاؤں گی، اپنے پرائے بن جائیں گے۔ وہ دن بھی آ گیا جب والد صاحب نے سادہ طریقے سے میری شادی کر دی۔ سکھیوں کے سنگ چند قدم چل کر ڈولی میں بیٹھی اور پیا سنگ ان کے گھر آ گئی۔ زیور نہ جہیز، یہی طے ہوا تھا۔ جب والد نے سر پر ہاتھ رکھ کر وداع کیا اور ماں نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تو اس لمحے جی بھر آیا۔ پہلی بار یہ احساس بجلی بن کر کوندا، نہ جانے میں کہاں جا رہی ہوں، کیسے لوگ ہوں گے، وہاں کیسی گزرے گی۔ آنسو رومال میں جذب کر لیے میں رو رہی تھی اپنے مستقبل کا سوچ کر۔ نئی نویلی دلہن کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، لیکن حاکم کی دلہن کیا بنی، ہر ارمان کھو بیٹھی۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی اور فضول قسم کے رسم و رواج سے حجت نہ تھی، لیکن یہ تو میرا حق تھا کہ دولہا میرا استقبال کرے۔ وہ سہاگ رات کو بھی مجھ سے نہ بولے۔ میکے سے واپسی پر اگلی راتوں کا بھی یہی سرد رویہ دیکھ کر میں اداس ہو گئی۔ کیا میں زبردستی ان کے پلے باندھ دی گئی ہوں، جو یہ مصیبت سمجھ بیٹھے ہیں اور بادل نخواستہ جھیل رہے ہیں؟ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ طبیعت پریشان رہنے کی وجہ سے صحت پر اثر پڑنے لگا، حتیٰ کہ بخار ہو گیا۔ بخار کیا ہوا کہ لوگ مجھ سے بدک گئے، کوئی میرے قریب نہ آیا۔ نندوں بھاؤجوں کا تو بڑا ساتھ ہوتا ہے، لیکن میری نندوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ تیمارداری تو کیا کرتی، میرے کھانے پینے کی کسی کو فکر اور نہ کوئی پاس بیٹھا، کسی نے پانی کو بھی نہ پوچھا۔ بخار میں خود اٹھ کر پانی پیتی۔ ان کا ایسا اخلاق دیکھ کر حیران رہ گئی، رواں رواں رو پڑا۔ سائمہ، تو کن پتھر دل لوگوں میں آ گئی، یہ تیرے کچھ نہیں لگتے، پر تو ان کی کچھ لگتی ہے۔ اس گھر کی بہو بن کر آئی ہے، کسی سے برائی کی ہے اور نہ جھگڑا ہوا ہے، ابھی کل ہی تو آئی ہے، شکل بھی بری نہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ ہفتے بھر بستر پر پڑی رہی تو تانے ملنے لگے، کھانے کو سب تیار لیکن کام سے بیمار بنے ہیں۔ میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے صحت دے دے تاکہ اٹھ کر کام کروں اور ان سب پتھر دلوں کو خدمت سے مول لوں۔ دوا تو کجا کسی نے دعا بھی نہ دی، خود ہی کچھ روز بعد ٹھیک ہو گئی۔ نوکر چاکر تھے، لیکن مجھ کو کام کرتے دیکھ کر ہی ان کو سکون ملتا تھا۔
میں کچن میں جت گئی تو ان کو سکون ہوا۔ ایک رات میں نے حاکم سے ان کے گھر والوں کا شکوہ کیا کہ کسی نے دوا دارو بھی نہ لا کر دی اور بیماری میں قریب نہ آئے، تو جواب ملا، تم غریب لوگ نہ جانے کیوں اتنے حساس ہوتے ہو۔ ارے بھائی، بیمار سے دور رہنا چاہیے تاکہ دوسرے بیمار نہ پڑ جائیں۔ پڑھی لکھی ہو، جہالت پھر بھی نہیں گئی۔ اگلے روز تانا دیا، ہلکا بخار ہی تو تھا، کام کاج کیوں چھوڑ دیا تھا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دل کچی کچی ہو گیا۔ گویا یہ امتیازی سلوک محض اس لیے تھا کہ میں ان کی کلاس سے نہ تھی۔ اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوا کہ امیر گھرانے کی بہو بن کر مسلوب کر دی گئی ہوں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کچھ کہنا یا بولنا فضول تھا۔ وہ پڑوسیوں کو کہتے کچھ نہیں لائی، غریب گھر سے آئی ہے، میں کیا جواب دیتی۔ دن عجیب سے گزرنے لگے۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی، لیکن مجھ سے کوئی خوش نہ تھا، الٹا تانے ملتے۔ یہ کیوں نہ کیا، دیسی کھانے کون کھاتا ہے یہاں، ڈھنگ کا پکانا آتا ہے، یہ کیوں کیا۔ چاروں نندیں میرے نقص پکڑنے لگی۔ کوئی عورت دلہن کو دیکھنے آتی، یہ شروع ہو جاتی، کچھ ڈھنگ نہیں ہے، ماں نے تمیز نہیں سکھائی، ادب آداب سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہے۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکتی رہ جاتی۔ جب خود شریک زندگی میرے ساتھ نہ تھا تو کسی سے کیا شکوہ، 2 ماہ میں ہی غم سے عادی رہ گئی۔ میرے لیے سے بڑا غم کوئی نہ تھا کہ کام چور تھی اور نہ بے ایمان اور بدتمیز، آوارہ مزاج بھی نہ تھی۔ پھر یہ لوگ کیوں مجھ سے بدظن تھے؟ میں کہ گئی تو سبھی انگشتے بدندہ تھے، ہر ایک نے کئی سوال کے سوال کیے، کوئی جواب بھی نہ دے سکی۔ میری زندگی ایک جلتا الاؤ تھی، کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ غم غلط کرنے کو رات میں مطالعے کی عادت اختیار کر لی، لیکن یہ بھی میرا عیب گنا گیا کہ مطالعے کے بہانے جانے راتوں کو جاگ کر کیا کرتی رہتی ہے۔ مطالعہ کا سہارا بھی گیا۔ حاکم بھی آدھی رات کو گھر لوٹتے، مجھے نیند نہ آتی۔ شادی سے پہلے تک کی زندگی بڑے سکون سے گزری تھی۔ دعویٰ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر سے گزار سکتی ہوں، مگر یہاں آ کر ضبط و تحمل کی تاب ختم ہو گئی تھی۔ اکثر چپکے روتی، اداس رہتی۔ یہ اداسی بھی میرے لیے عیب بن گئی۔ میں نے تو گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ کہا کرتی تھی کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، لیکن اب مان گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہی میری قسمت کا چکر، نہیں تو اور کیا تھا۔ اپنے دل کے لہو سے سسرال میں محبت کا چراغ روشن کرنے کی سعی کرتی رہتی، مگر ناکام رہتی۔ ان کی راہ میں پھول بچھانے لگی تھی اور وہ کہتے تھے خوشامد کرتی ہے۔ اپنے شوہر کی آخری عدالت کا در کھٹکھٹاتی تو وہ بات ہی نہ سنتے۔ یہ میرے مقدر کی کمی ہی تو تھی کہ ہر کوشش کے بعد بھی بدبخت ہی رہی۔ کسی دن اچھے کپڑے پہن کر لپسٹک لگا لی تو آوارگی کے تانے بھی سنے۔ ایک روز جبکہ شام گہری ہو رہی تھی، حاکم باہر سے آئے اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب نہ دیا تو ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ تبھی یکلخت دھکا دے دیا کہ پیٹھ کے بل گر گئی۔ بولے، کیا کنیز خرید کر لایا تھا؟ اسی لمحے پگھلتا ہوا سیسا کانوں میں چلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے، ہماری سوسائٹی میں تمہاری جیسی بیوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تم کو شوہر کو خوش رکھنا ہی نہیں آتا ہے، بلکہ کسی کو بھی۔ سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے گھر میں کوئی مجھ سے راضی ہی نہیں۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس تم ہماری جان چھوڑو اور میکے چلی جاؤ۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یا تو یہ شخص ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے یا مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ جو صبر کرتی رہی، ان کا ظلم و ستم بڑھتا گیا اور میری زندگی حرام ہوتی گئی۔ میں زندہ درگور ہو گئی۔ ایک دن جبکہ ساس اپنی عادت کے مطابق مجھ پر بڑبڑا رہی تھی، امی آ گئی۔ ساس میرے نقائص گنوانے لگی۔ اس گھڑی کو کوس رہی ہوں جب سائمہ کا رشتہ دیا تھا۔ ساتھ ہی امی کو بھی برا بلا بول گئی۔ والدہ رنجیدہ ہو گئی۔ میں ان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے فوراً ساتھ چلنے کو کہنے لگی۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ انہوں نے امی کو برا بھلا کہا اور امی مجھے مجبور کرنے لگیں کہ ساتھ چلو اور اب مزید یہاں میری بے عزتی نہ کراؤ۔ ہماری ساس نے کہا، چلو چلو، دونوں ہی اس گھر سے نکلو۔ تب میں برداشت نہ کر سکی اور والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی۔ اب بات چھپی نہ رہی۔ والد اور بھائیوں کو پتہ چلا، وہ غصے میں آ گئے اور ان لوگوں پر تل ملانے لگے۔ والدہ کی اتنی توہین کون برداشت کرتا، لیکن میں نے کسی طرح کے جھگڑے سے روکے رکھا۔ امید تھی حاکم مجھے کسی روز لینے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے لے گئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ ببولا ہو گئے۔ بھائی تو تصادم پر آمادہ تھے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔ اب ہم دونوں گھرانوں میں مقدمے بازی ہو گئی۔ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر مر جاتی۔ اف میرے خدا، میں کیوں پیدا ہو گئی؟ ان کی زندگیوں کو روگ لگا دیا۔ کاش پیدا نہ ہوتی، میری جگہ 5واں بھی کوئی بھائی پیدا ہو جاتا۔ مقدمہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ نتیجہ یہ کہ گھر پر غریبی اور اداسی چھا گئی۔ شریف لوگوں نے اس مقدمے میں والد صاحب کی مدد کی اور الزام غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا حاکم پر جرمانہ عائد ہوا
اور عدالت کے ذریعے مقدمے کا خرچہ بھی اسی کو دینا پڑا۔ والد صاحب نے تنسیق کا دعویٰ کر دیا۔ میرا اب وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ حاکم نے انتقاماً مجھے لٹکایا ہوا تھا۔ مالی حالات اور کمزور ہو گئے تو میں نے ملازمت کی ٹھان لی۔ اس دور میں ملازمت بڑی ٹیڑھی کیر تھی۔ کئی جگہ درخواستیں دیں، انٹرویو دینے جاتی تو لگتا کہ کچھ کی نگاہیں تو میرے سراپے کا ایکس رے کر رہی ہیں۔ گھبرا کر چلی آتی۔ گھر سے باہر نکلی کب تھی؟ باہر کی دنیا کو فیس کرنے کی عادت ہی نہ تھی۔ قدم پھونک پھونک کر رکھتی۔ بالآخر ایک اچھی ملازمت حاصل ہو گئی۔ گھر میں غریبی نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے، بالآخر ان کے نشان مٹنے لگے۔ ہم آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچتی تھی اللہ تعالیٰ نے حاکم جیسے شخص کا دست نگر نہیں رکھا تو بہتر ہی ہوا۔ اس روز میں اپنے دفتری اوقات میں کام میں مشغول تھی۔ وہ وہاں آ گیا، شرمندہ کھڑا تھا۔ سائمہ، ملازمت چھوڑ دو، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، میری بے عزتی مت کراؤ پلیز۔ وہ لجاجت سے بولا۔ اس روز دنیا کا خیال نہ آیا۔ مجھے عدالت میں کھینچا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، مجھے زمانے میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس روز تم کو لحاظ نہ آیا جب میرے خلاف اپنی والدہ اور بہنوں سے گواہیاں لیں۔ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، میں تو ایک باعزت ملازمت کر رہی ہوں۔ سرے بازار ناچ تو نہیں رہی۔ آج تم کس تعلق سے حق لینے آ گئے ہو؟ میں خود تو تمہارے گھر سے نہیں نکلی، مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا تھا، اور تم مجھے لینے بھی نہیں آئے بلکہ عدالت میں میری طلبی کروائی۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، حالات ابھی اتنے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ تنسیق کا مقدمہ والد سے کہو واپس لے لے۔ حاکم نے گڑ گڑا کر کہا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے۔ اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون کا سانس آیا۔ میرے انتقام کی بس اتنی سی ہی طلب تھی۔ سب لوگ اب تم کو یاد کرتے ہیں، میں تباہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں حاکم، اب تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی، میں نے سختی سے جواب دیا۔ بالآخر وہ چلا گیا۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین نے سکھ کا سانس لیا۔ میں بظاہر بڑی کامیاب اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ سکون و قرار پھر بھی نہیں ہے، نہ جانے سکون و قرار کہاں ملے گا اور کب ملے گا۔ آج پتہ چلا ہے کہ دادی کیوں میری پیدائش پر روئی تھیں اور امی کیوں افسردہ ہوئی تھیں۔ مگر پھپھو سے ایک ہی سوال ہے، اپنے سے اونچے لوگوں میں میری شادی کرا کر کیا خوشی اور سکون مل گیا؟ کیا یہ اچھا نہ تھا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ ہو جاتا لیکن خوشی اور سکون مل جاتا؟ یہی ایک سوال میرے جی کو پریشان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں خود ایک سوال بن کر رہ گئی ہوں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔